رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں تو خود کمزور ہوں اور مجھے سب سے کمزور والا مائک عطا کیا گیا۔ یہ دیکھیے تو یہ کیسا ہے اس کا بٹن ہی آن نہیں ہے نا۔ ہاں جی صحیح ہے برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھنے 18 یا 19 منٹ کل کے لیے باقی ہیں، اور یہ موٹی موٹی کتابیں اور کچھ دوسرے کام میرے دل میں ہیں۔ میں اب جتنے بزرگان اہل سنت بیٹھے ہیں وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ قادر مطلق تھوڑے سے وقت کو میرے لیے لمبا بنا۔ یہ کتاب دونوں لائیے۔ حضور سیدی صدر الافاضل فخر الاماکن سیدی علامہ نعیم الدین صاحب علیہ رحمہ، جو کہ حضور سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے عزیز لئے خلفاء کے، اور آپ کے حاشیہ نشین فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان کی شخصیت قوم مسلم کے درد سے ہر وقت لبریز رہی اور اس کے لیے بڑی خدمتیں کرتی۔ ان کی ان خدمات کے ایک گوشے پر بعض علماء کو جو ان کے سامنے ابھی پچھلے مکتب کا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے ایسا سخت فتویٰ صادر کر دیا جو آج تک ان کی بارگاہ کے فیض یافتہ لوگوں میں چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ایسے علماء اہل سنت پر منہ شگافی کرنے اور زبان درازی کرنے سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ الحمدللہ حضور صدر الافاضل کا ایک بال کی نوک کے برابر کوئی نقصان نہ ہوا ان فتنوں کی وجہ سے، مگر آج ان کی سوانح حیات یہ 2 جلدوں میں حضرت علامہ مفتی محمد ذوالفقار خان کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔ حضور صدر الافاضل کی جان میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی ہے جو
آپ نے اپنے خلفاء کی شان میں ارشاد فرمایا. بہرحال سید الافاضل علیہ الرحمہ کو میں چھوٹا تھا. ایک مرتبہ یا چند مرتبہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی. بڑے وسیع بہت مکمل عالم، ایسے عالم کے جن کو دیکھ کر ایک دبدبہ دل میں آ جائے، ایسے وہ نظر آئے. اس وقت میں چھوٹا تھا، گلزار دبستان پڑھا کرتا تھا. اب پتہ نہیں اس وقت کے لوگوں میں کوئی زندہ ہے کہ نہیں، میری عمر کا بھی کوئی زندہ ہے یا نہیں، میں نہیں بتا سکتا. سید الافاضل کے بارے میں میرے استاد العلماء حافظ العلت وزیر فرمایا کرتے تھے، پورے ہندوستان میں مدرس نام کے صرف 2 بزرگ تھے. ان میں ایک حضرت صدر الافاضل اور ایک صدر الشریعہ. سبحان اللہ. مگر فرق یہ تھا کہ صدر الافاضل علم کا سمندر ہونے کے باوجود بہت کم پڑھایا کرتے، ان کو فرصت نہ ملتی. اس لیے ہم لوگ سفر کر کے حضرت صدر الشریعہ کی بارگاہ میں بیعت لینے کے لیے حاضر ہوئے. اب یہ کتاب حضرت سجادہ نشین مشائخ کالپی شریف حضرت مولانا سجد غیاث الدین صاحب خدمت میں بطور اجرا نظر ہے. اب یہ 3 کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں.